یونٹ میں اس کی بہادری کے کارنامے تو وہ بڑے بڑے حیران کن ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ ڈرتا نہیں تھا. یہ وہ چلتی گولیوں میں ایک واحد بندہ تھا. وہ کیپٹن حسنین کہتا ہے کہ میں حیران تھا کہ یہ بلا خوف پہنچا ہے, اور اس کو یہ تھا ہی نہیں. ان کو تو ایک مشن ہی یہ تھا نا شہادت کا, تو ان کو انہوں نے ڈر تو خوف ہوتا ہی نہیں ہے. اس کو جب سی او بتا رہے تھے کہ میں نے کیپٹن کاشف کو کہا کہ یار تم جاتے ہو تو کبھی ملا بھی ہے تمہیں کوئی؟ کہتا ہے میں تو دعا کرتا ہوں مجھے ملیں, میں تو پھر کے ان کے پیچھے ڈھونڈتا ہوں. تو میں تو ڈھونڈ رہا ہوں وہ مقصد کہ میں اپنی شہادت ڈھونڈ رہا ہوں. یہ ان کے تھے. تو وہ سی او کہتے کہ اللہ کرے کہ نہ ملیں, میں تو دعا کرتا ہوں. تو وہ اس طرح کے تھے. جب جس دن شہادت ہوئی ہے وہ اس سے پہلے بھی نا ایک افتتاح کروا رہے تھے وہاں پہ اسکول کا. وہاں لوگوں میں وہ بلوچستان کے لوگوں میں تعلیم نہیں ہے نا, تو انہوں نے اپنی یونٹ کی طرف سے ایک اسکول بنایا کیپٹن کاشف نے. اور اسکول بھی وہ اتنے شارٹ پیریڈ میں بنایا کہ سی او بتا رہے تھے کہ 1 اگست سے شروع کیا اور 22 کو ان کی شہادت ہوئی ہے. تو 22 تک انہوں نے اس کا کمپلیٹ کر کے اس کا افتتاح کروا دیا تھا اسکول کا. تو اسی اسکول میں ہی افتتاح کے لیے کمانڈر ان کے آئے ہوئے تھے, اسٹیشن کمانڈر اور سی او تھے. افتتاح کے بعد جب واپس جا رہے تھے تو سی او مجھے بتا رہے تھے ابھی کہ انہی میں سے کسی نے مخبری کی کہ یہ آ رہے ہیں ادھر. تو راستے میں ان کے اوپر پھر انہوں نے فائرنگ کر دی. جب فائرنگ کی ہے تو انہوں نے بھی آگے سے پوزیشنیں لے لیں, ساتھ جتنے بھی آرمی کے بندے تھے پوزیشنیں لے لیں, تو آپس میں کراس فائرنگ ہوتی رہی. تو یہ بچ گئے, اللہ کا شکر ہے, ان کو کچھ نہیں ہوتا. لیکن جب کاشف کو پتہ چلا ہے کہ ان کے اوپر ہوئی ہے اٹیک ہوا ہے, تو وہ وہاں سے پارٹی لے کے نکلا ہے. ان کو وہاں روکا ہے کہ سر یہ ٹریپ بھی ہو سکتا ہے. اس نے کہا ٹریپ ہو جو بھی ہو, جب میرے سی او کے اوپر اٹیک ہوا ہے تو پھر میں تو نہیں رکوں گا نا, ان کو پہنچنا میرا فرض ہے. تو وہاں سے کیو آر ایف لے کے نکلے ہیں, ساتھ 6 جوان تھے, ایک کیپٹن کاشف, ڈرائیور اور ایک حوالدار, 9 بندے تھے. تو یہ جب پہنچے ہیں وہاں جدھر اٹیک ہوا تھا اس سے تھوڑا پیچھے تھے, تو آئی ڈی بلاسٹ ہو گئی. آئی ڈی بلاسٹ میں یہ آگے بیٹھے ہوئے تھے ڈرائیور کے ساتھ. تو جب آئی ڈی جو تھی وہ بالکل ان کے سیٹ کے نیچے سمجھیں کہ وہ وہاں بلاسٹ ہوا ہے. تو 22 اگست 21 اگست ہاں 21 اگست 2021 کو جب یہ اللہ کے مہمان بنے. جی. اور یہ واقعہ کوئی 3 بجے کا ہے, 2:55 پہ یہ ہوا. تو وہ کہتے ہیں کہ جب وہ بلاسٹ ہوا تو گاڑی 15 فٹ گئی ہے ہوا میں اوپر, نیچے آئی ہے, گری ہے. تو یہ خود باہر نکلے ہیں اس میں سے, شدید بری طرح زخمی تھے. ظاہر جب بلاسٹ ہوا اتنا, تو وہ باقی بندے جو تھے نا وہ پیچھے 6 تھے, وہ تو بچ گئے, اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کی. اور آگے کیبن میں بیٹھے ہوئے تھے یہ کیپٹن صاحب, اور پیچھے ان کے ایک حوالدار تھے اور ڈرائیور. حوالدار کی ٹانگ زخمی ہوئی ہے, وہ بعد میں کٹ گئی. ڈرائیور کا بازو کونی سے لے کر یہ ہاتھ تک 2-3 جگہ سے ہوا تھا فریکچر, وہ بچ گئے, شکر ہے اللہ کا, وہ دونوں بچ گئے. اور کاشف جب گاڑی واپس زمین پہ آئی ہے تو یہ باہر نکل کے خود باہر بیٹھے ہیں اور لوگوں کا حوصلہ بڑھاتے رہے ہیں. اتنا شدید زخمی ہونے کے باوجود لوگوں کو وہ حوصلہ دیتے رہے ہیں کہ فکر نہیں کرنا, ہم چھوڑیں گے نہیں ان کو. یہ ان کے ساتھی بتاتے ہیں کہ وہ اس طرح اتنے حوصلے میں تھے کہ بعد میں وہ سی او ان کے پہنچے, ان کو بھی ایسے ہاتھ کے اشارے سے, مکے سے اپنا حوصلہ افزا کرتے رہے, بتاتے رہے. تو
پھر خوزدار سے ہیلی کاپٹر آیا ان کو ان کے لیے ریسکیو کے لیے. وہ موسم خراب ہو گیا اللہ کی طرف سے ایسا, وہ کہتے ہیں کہ دھوپ نکلی ہوئی تھی, تقریر ہو رہی تھی, دھوپ نکلی ہوئی تھی تو ایک دم سے بارش شروع ہو گئی, موسم خراب ہو گیا, ہیلی کاپٹر ڈیلے ہو گیا تھوڑا, تو ایکسیسو بلیڈنگ کی وجہ سے ان کی شہادت ہو گئی. پھر وہاں ہیلی کاپٹر سے لے کے جب خوزدار پہنچے تو وہاں جا کے وہ شہید ہو گئے. جی ناظرین, یہ جذبہ شہادت آپ نے, ذوق شہادت آپ نے سنا کہ اس کی مثال ہے کہ 48 کنٹریز ہیں نیٹو میں تقریباً, وہ سارے مل کر بھی ان لوگوں کو قابو نہیں کر سکے. رات کے اندھیرے میں وہ بھاگنے پر مجبور ہوئے. تو ان کا ٹائم پیریڈ دیکھیں اور پاکستان کا ٹائم پیریڈ دیکھیں کہ ان کے مقابلے میں ٹیکنالوجی نہ ہونے کے برابر, مالی وسائل نہ ہونے کے برابر ہیں, پھر بھی الحمدللہ ہم نے وہ کر دکھایا جو پوری دنیا مل کر نہ کر سکی. اور بڑے کم وسائل میں, بڑی کم مدت میں یہ ہم نے مارک اچیو کیا, پاکستان کو امن کا گہوارہ بنایا, دہشت گردی ختم کی, اور آج دنیا حیران ہے کہ پاکستان نے یہ تنہا کیسے کر لیا. تو ناظرین, اس کی مین وجہ جس طرح ان کے والد محترم کہہ رہے تھے کہ ذوق شہادت, اور ہر مارکے کے لیے وہ اپنے آپ کو پیش کرتے تھے کہ یقیناً یہ ہماری 1400 سال پرانی تاریخ ہے کہ اس وقت بھی ہمارے پاس دشمن کے مقابلے میں نامناسب سامان تھا, نامناسب ایک جو ہوتی ہے وہ سولجر کی آپس میں تعداد وہ بھی کم تھی, لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے مارکہ بدر میں حق کا ساتھ دیا, حق کو فتح مبین عطا کی. الحمدللہ آج بھی وہ روایت ہے کہ ہمارے حالات بے شک دنیا کی نسبت ٹیکنالوجی کم ہے, حالات ہمارے کمزور ہیں, لیکن الحمدللہ آج آرمی نمبر 1 ہے پاکستان کی. اس کی وجہ یہ جذبے ہیں, کیپٹن کاشف والے جذبے کہ بس ایک ہی ہے, جان سے گزر جاؤ لیکن وطن پر آنچ نہ آنے دو. ساتھ کیپٹن کاشف شہید کی والدہ محترمہ بھی موجود ہیں, تو ان سے بھی پوچھتے ہیں کہ آپ نے اپنے شیر جو اس طرح بہادر تھا کس طرح اس کو پالا پوسا, کیسے تربیت کی کہ جو اتنا اللہ کا وہ شیر بنا, وطن کا مضبوط وہ ایک سہارا بنا, اور کس طرح اتنے بڑے بڑے مارکے لڑے, کس طرح تربیت کی آپ نے, آپ جیسی عظیم ماں نے اپنے بیٹے کی. جی السلام علیکم. کاشف شروع سے بہت مطلب بہادر بچہ تھا, تانگ نہیں کرتا تھا. بچپن سے لے کے اس نے مطلب اس طرح جیسے بچے ضد کرتے ہیں, تنگ کرتے ہیں, ماؤں کے لیے گھر میں رہنا مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ بچے یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں, اس کو سنبھالنا پڑتا. کچھ بھی نہیں تنگ کرتا تھا بالکل, اپنے کھانے پینے سے اور اپنی کھلونوں سے. اور کھلونے بھی وہ اس طرح کے لیتا تھا جیسے یہ جو آرمی کی گاڑیاں نہیں ہوتی, جو ٹینک ہوتے ہیں, اس طرح کی چیزیں, مطلب جو کچھ ادھر ان کے ہوتے ہیں انسٹرومنٹ آرمی کے, تو وہ پورے لیتا تھا کھیلنے میں. اور جب کہیں جاتے ہم تو وہ جس بھی بندے کو دیکھتا آرمی کا, وہ کوئی وردی پہنی ہوتی نا تو اس کو سلوٹ مارتا. میں نے کہا یہ کیا کرتے ہو؟ کہتا میں نے فوجی کو سلام کرنا ہے تو سلوٹ مارنا ہے. تو دادے اپنے کے ساتھ بھی اسی طرح کرتا تھا, دادا ابو کو کہ سلوٹ مارتا, اس طرح کرتا کہ آرمی میں جانا ہے. تو یہ چھوٹا تھا تو اس سے جانے کا تو نہیں پتا تھا بچوں کو, لیکن وہ اس کا ذہن تھا ادھر. تو پڑھائی میں بھی اس نے مطلب اتنا نہیں تنگ کیا, جیسے خود بچوں کو لے کے چلنا پڑتا ہے شروع سے, مطلب خود ہی ٹھیک ٹھاک سیٹ ویٹ, اور اپنے ڈریس کا بہت خیال رکھتا تھا. تو ڈریسنگ بہت اچھی کرتا تھا, اپنے جوتے اپنے ڈریس خود ہی سنبھال کے رکھنے شروع سے. تو کھیلنے بھی جاتا تو بچوں کے ساتھ مطلب کبھی لڑائی جھگڑا یا جیت یا کس طرح, مطلب دوستی میں بہت زیادہ آگے تھا, ہر کسی کے ساتھ فرینک دوستی, بات چیت کر لینا, مطلب فری ہو جانا. تو اسی طرح اس نے مطلب اسکول میں گیا تھا, اب بھی ادھر بھی اس نے یہی کیا, مطلب تانگ نہیں کیا اپنے ٹیچرز کو بھی. وہ بھی اس کو بہت پیار کرتی تھی, کہتی یہ بہت اچھا ہے, ہمیں تانگ نہیں کرتا. تو اس کو کہنا نہیں پڑتا کہ پڑھو پڑھو, خود ہی ماشاءاللہ تیاری کر لیتا ہے. تھوڑا سا کیئر لیس تھا, جب کیئر لیس ہوتا تو جب غور کرتا تو ہر چیز کو کر لیتا تھا. کمپٹیشن میں بھی آ جاتا کہ میں نے کسی کی کمپٹیشن کرنا تو وہ بھی آگے ہو جاتا اس سے محنت کر کے. اسی طرح اس کو کتنی سروس کر چکے تھے کیپٹن کاشف جب اللہ نے ان کو یہ اعزاز بخشا, اور اس وقت ان کی عمر کتنی ہو چکی تھی؟ عمر ہوگی مطلب 25 تھی, اس میں تھے, مطلب یہ 13 جون کو 25 ایج ہوئی تھی کاشف کی. تو اگست کی 21 کو شہادت ہوئی ہے. تو
बस वो जब भी आर्मी से आता था घर छुट्टी तो वो जाने लगता था तो मैं परेशान नहीं होती थी, मेरी तरफ देखता था ऐसे, कहता मुझे गेट पर छोड़ने नहीं आना। मैंने कहा नहीं, मैंने तो एयरपोर्ट जाना है आपके साथ। तो वो सोचता था कि शायद माँ परेशान हो जाएगी, लेकिन मैं परेशान नहीं होती थी। मैं ऐसे में हिम्मत से, मैंने कहा ये अल्लाह ताला तो हर जगह मौजूद है, जब बेटा गया है तो अल्लाह इसकी हिफाजत करेगा तो ये